معزز ناظرین، آج ہم ایک کتاب پر بات کریں گے جو کہنے کو تو ایک کتاب ہے لیکن دراصل اس کی حیثیت ایک محبت کے صحیفے کی سی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یوں تو راجہ انور نے کئی کتابیں لکھیں، وہ کالم نگار تھے، متحرک سیاستدان تھے، لیکن ان کی وجہ شہرت جھوٹے روپ کے درشن رہی۔ اپنی پہلی اشاعت سے ہی اس کتاب نے پڑھنے والوں پر ایک سحر طاری کر دیا اور یہ جادو آج بھی سر چڑھ کر بولتا ہے۔ حامد میر اپنے ایک کالم میں اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ ایک ناکام محبت کی سچی کہانی ہے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ہمارے دور کے ایک نامور کالم نگار اور مصنف راجہ انور صاحب ہیں، جنہوں نے اپنی محبوبہ سے اس کی بے وفائی کا انتقام ایک کتاب کی صورت میں لیا۔ راجہ صاحب اپنی محبوبہ کو لمبے لمبے خط لکھا کرتے تھے اور محبوبہ بھی جواب میں ویسے ہی خط لکھتی تھی۔ پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس لاہور کی فضاؤں میں جنم لینے والی یہ محبت جب افسوسناک انجام سے دوچار ہوئی تو راجہ انور نے اپنی محبوبہ کنول سے فرمائش کی کہ انہوں نے جو خط اسے لکھے وہ انہیں واپس لوٹا دیے جائیں تاکہ وہ ان خطوط کو شائع کر کے اپنی کہانی کو آئندہ نسلوں کے لیے عبرت کی مثال بنا دیں۔ حیرت انگیز طور پر کنول نے یہ خطوط راجہ انور کو لوٹا دیے اور انہیں کتابی صورت میں شائع کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ یہ کتاب 50 سال پہلے شائع ہوئی، لیکن سچے کرداروں اور خوبصورت طرز بیان کی وجہ سے ایک ادبی شاہکار بن گئی اور آج بھی نوجوانوں میں بڑی مقبول ہے۔ اس کتاب کی ایک خوبی اس کا بے ساختہ پن ہے، نوجوانی کے نوخیز جذبات کا والہانہ اظہار ہے۔ راجہ انور محض ایک روایتی طالب علم نہیں تھے بلکہ طلبہ یونین کے ایک متحرک رہنما بھی تھے اور صاحب مطالعہ اور صاحب فکر آدمی تھے۔ یوں اس کتاب میں محبت کی وارفتگی کے ساتھ ساتھ سماجی سیاسی حالات پر تبصرہ بھی ہے جو خوشگوار حیرت سے دوچار کرتا ہے اور اذہان پر فکر کے نئے در وا کرتا ہے۔ اسلم ملک اپنے ایک کالم میں اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میں 1974 میں پنجاب یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ اس سال بلکہ کئی سال بعد تک جھوٹے روپ کے درشن نامی ایک کتاب یوں سمجھیں کہ ہر شعبے میں غیر اعلانیہ اور غیر سرکاری طور پر لازمی رہی۔ شاید ہی کوئی طالب علم ہو جس نے یہ نہ پڑھی ہو۔ 15 سال بعد 1989 میں بھی نیو کیمپس کے ایک ہاسٹل میں داخل ہونے والے جاوید چودھری اور ان کے ساتھیوں کو سینئر طلبہ نے اس لیے مرغا بنا کر پٹائی کی کہ انہوں نے جھوٹے روپ کے درشن نہیں پڑھی ہوئی تھی۔ یوں تو یہ شعبہ فلسفہ میں اول آنے والے مشہور طالب علم رہنما راجہ انور کے اپنی محبوبہ کنول کے نام خطوط اور چند جوابی خطوط پر مشتمل ہے، لیکن اس دور کی یونیورسٹی اور ہاسٹلز کے کلچر کا ایک منظرنامہ بھی ہے۔ لگتا ہے مکتوب نگار نے اشاعت سے قبل کہیں کہیں کچھ اضافہ بھی کیا تاکہ کتاب سب کے لیے قابل فہم ہو جائے۔ چونکہ زمانہ ہم سے بس 1-2 سال پہلے کا ہے، اس لیے بہت سے نام شناسا ہیں، کئی سے ملاقات بھی رہی اور بعض سے تو اب بھی رابطہ ہے۔ پرویز رشید، طارق سلطان، قاضی جاوید، ضیاء اقبال شاہد، روبیہ مہدی جیسوں نے بعد میں مختلف وجوہ سے شہرت حاصل کی۔ پچھلے سال اس کتاب کا گولڈن جوبلی ایڈیشن شائع ہوا تھا، یعنی 50 ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ اسی کالم میں آگے چل کر وہ لکھتے ہیں، اس کے ساتھ ہی برادرم ناصر خان ناصر نے ایک ایسا انکشاف کیا ہے جس کی مجھے بھی خبر نہ تھی، وہ یہ کہ یہ کتاب پہلے پہل معمولی کاغذ پر سائیکلو سٹائل شکل میں چھپی تھی اور اس کی تقریب رونمائی گورڈن کالج راولپنڈی میں ہوئی، تو وہ محترمہ جن سے عشق کا ذکر کتاب میں ہے اپنی فیملی سے چھپ کر وہاں آ گئی تھیں اور کتاب کی سچائی اور اپنی مجبوریوں کے بارے میں چھوٹی سی تقریر بھی کی تھی، جسے سن کر سارا مجمع رو پڑا تھا۔ جھوٹے روپ کے درشن کی وجہ سے ہونے والی پٹائی کے واقعے کو خود جاوید چودھری نے بھی ایک کالم میں موضوع بنایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، سارے نابالغ ایک سائٹ پر ہو جائیں اور کان پکڑ لیں، حال میں سراسیمگی پھیل گئی۔ یہ فکرہ سب کے لیے عجیب تھا۔
ہمیں بلوغت کی دیواریں عبور کیے مدت ہو چکی تھی، لہٰذا ہم سامنے کھڑے ڈشکرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ ڈشکرے نے شیطانی کہکہا لگایا اور کہا، جس نے جھوٹے روپ کے درشن پڑی ہوئی ہے وہ بالغ ہے، اور جو ابھی تک اس سے محروم ہے وہ نابالغ ہے، لہٰذا جلدی فیصلہ کرو کہ تم میں نابالغ کون ہے اور بالغ کون۔ ہم سب بلوغت کے اس ٹیسٹ سے ناواقف تھے، چنانچہ ہم نے چپ چاپ کان پکڑ لیے اور ڈشکرا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑی تفصیل سے ہماری تشریفوں کا معائنہ کرنے لگا۔ یہ واقعہ 1889 میں پنجاب یونیورسٹی کے 9 نمبر ہاسٹل میں پیش آیا تھا۔ جھوٹے روپ کے درشن ایک ایسی طلسماتی کتاب ہے کہ اس سے اس طرح کی کئی کہانیاں وابستہ ہیں۔ اس کتاب نے ایسا تہلکہ مچایا کہ اپنی اشاعت سے لے کر آج تک اس کے ایڈیشن مسلسل چھپ رہے ہیں اور قارئین کی دلچسپی کم نہیں ہو رہی، بلکہ 50 سال گزرنے کے باوجود اس کی شہرت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اگر آپ نے یہ کتاب ابھی تک نہیں پڑھی تو آپ یقیناً ایک انتہائی اہم کتاب سے محروم ہیں۔ اس چینل سے اس کتاب کو پیش کیا جا رہا ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ اس کو دیکھیے گا اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں جلد ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔